السلام علیکم۔ آج ہم سیرت صحابیات میں ام المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ام المؤمنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج میں سے ہیں جن سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد حاصل ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حرم نبوی میں آنے والی واحد مصری خاتون تھی۔ مقوقس مصر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو خواتین کو بھیجا تھا، جن میں ایک حضرت ماریہ اور دوسری حضرت سیرین، جو کہ حضرت حسان بن ثابت کے عقد میں تھی۔ تو یہ دو خواتین تھیں جو کہ مصر سے آئی تھی۔ ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا، اور حاطب بن ابی بلتع کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقوقس مصر کو اسلام کا پیغام بھیجا تھا، تو جواب کے اندر مقوقس مصر نے بہت اچھا، نرم اور شائستہ جواب دیا تھا، اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ان دو خواتین کو اور کچھ قیمتی کپڑے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گدھا بھی تحفے کے طور پر، اور دیگر کئی تحائف جو ہیں وہ بھیجے تھے۔ اور یہ جو دو خواتین تھیں، کہا جاتا ہے کہ یہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، یعنی عظیم خواتین تھیں جن کو محبت اور الفت اور ایک تعلق کی بنا پر، اور ایسا تعلق جو دو ریاستوں کے درمیان میں ہوتا ہے، مقوقس مصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی تھی۔ اور یعنی یہ ایک بادشاہ تھا مقوقس مصر، جس نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ اشارتاً زبور کے اندر موجود تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مختلف پیش گوئیاں بائبل کے مختلف مقامات پر آئی ہیں، ان میں ایک پیش گوئی یہ بھی تھی کہ تیری معزز خواتین میں شاہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے داہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے آرستہ کھڑی ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے مراد جو ہے وہ ملک یمین ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ماریہ آئیں تو شروع میں انہیں ملک یمین کی حیثیت سے ان کو اپنے حرم کے اندر رکھا۔ اور جو خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا شاہ مقوقس نے، اس میں اس نے لکھا تھا کہ بعثت الیک بجاریتین لہما فی القبط مکان عظیم، کہ میں نے دو لڑکیاں آپ کے پاس بھیجی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جن کا مرتبہ قبطیوں میں عظیم ہے۔ یعنی وہ قبطی خاندان کے غلاموں سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ وہ عظیم مرتبے کی خواتین ہیں۔ تو یہ خاتون حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اندر آئیں، اور ان کو یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم ان سے پیدا ہوئے۔ اور ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام شمعون جو ہے وہ تھا، شمعون قبطیہ ان کے والد کا نام تھا۔ اور ان کی جو ہے حضرت ماریہ قبطیہ وہ مصر کے اندر حفن نامی بستی میں پیدا ہوئیں، اور ان کی جو والدہ تھیں، یعنی والد تو مصری تھے اور والدہ ان کی رومی تھی، اور بہت خوبصورت تھیں، دراز قد تھا، سرخ و سفید رنگ تھا، اور کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت بال تھے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خاص طور پر ان کے خوبصورت بالوں کی تعریف کی ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ 6 ہجری کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کفار کے ساتھ صلح ہو گئی، صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
موقع ملا اسلام کی دعوت دور تک پہنچانے کا، اور ख़ास طور پر آپ نے جو ٹارگٹ کیا وہ حکمران تھے اطراف کے۔ حبش کا جو تھا بادشاہ، اس کو بھی خط لکھا گیا، روم کے بادشاہ کو خط لکھا گیا، یعنی کیسر کو بھی اور کسریٰ کو بھی، کسریٰ کے بادشاہ کو بھی، اور جو ہے وہ اسی طرح سے مقوقس مصر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے۔ یہ 6 ہجری کی بات ہے، اور ان کو دعوت اسلام دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے یعنی سکندریہ کے بادشاہ جس کو اسلام کی دعوت دی، وہ ایک جو ہے مقوقس، یعنی مقوقس جو ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کیسر جو ہے وہ ایک عہدہ ہے، اور اسی طرح سے مقوقس بھی عرب جو ہے وہ مقوقس جو کہتے تھے وہ اس کے حکمران کو کہتے تھے۔ تو یہ مقوقس مصر تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ خط جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع لے کر گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ یعنی یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ حاطب بن ابی بلتع کا تعلق اپنا جو ہے وہ مصر کے علاقے سے تھا، قبطی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کیا اس چیز کا کہ جس جگہ جس قاصد کو بھیجا جا رہا ہے وہ وہاں کی روایات، وہاں کی تاریخ اور وہاں کے آداب سے واقف ہے۔ تو خط جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور لے کر جانے والے حضرت حاطب بن ابی بلتع تھے۔ اس خط کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے قبط کے عظیم بادشاہ مقوقس کی طرف ہے، سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے، اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے، اور اللہ تمہیں 2 اجر عطا فرمائے گا، اور اگر روگردانی کرو گے تو قبط کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ یعنی جب بادشاہ جو ہے وہ ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کی رعایا بھی اس کے لیے اس دین کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اکڑتا ہے تو پھر وہ اپنے عوام کی گناہوں کا بوجھ بھی اپنے گردن پر اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم روگردانی کرو گے تو قبط کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ اسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، اور ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی یہ ہے دعوت کا ایک جو ہے وہ اسلوب اور ایک طریقہ کہ دعوت جو ہے وہ اختلافات سے شروع نہیں ہو بلکہ مشترکات سے شروع ہو۔ تو مشترک چیز کیا ہے اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی وحدانیت ہے، اور اس کا شرک سے پاک ہونا ہے۔ تو اسی بنیاد کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوق مصر کو دین کی دعوت دی، اور مقوق سے مصر نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا اکرام کیا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فارس کو جو بھیجا گیا تھا قاصد، تو اس نے کیا کیا تھا، کسریٰ نے یعنی پرویز خسرو جو تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو چاک کر دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور بہت زیادہ توہین کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ لیکن جو مقوق سے مصر ہے اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا اکرام کیا، آپ کی خدمت میں تحائف بھجوائے، اس نے اپنے کاتب کو بلا کر نامہ مبارک کا جواب تحریر کروایا، اور اس جواب میں لکھا اما بعد میں نے آپ کا خط پڑھا اور جسے آپ نے ذکر کیا ہے اسے اور آپ کی دعوت کو سمجھ گیا۔ میری معلومات کے مطابق جو نبی باقی ہے وہ شام سے نکلے گا۔ یعنی اس نے اس بات کا تو انکار نہیں کیا کہ ایک نبی آنے والا ہے، کیونکہ تورات اور انجیل کے اندر اس نبی کی آمد کی خوشخبری موجود ہے، لیکن اس نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق جو نبی آئے گا وہ شام سے ہوگا، اس کا تعلق جو ہے وہ شام سے ہوگا، عرب سے نہیں ہوگا، حجاز سے نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا اکرام کیا ہے اور آپ کے لیے 2 باندیاں بھیج رہا ہوں جو قبطیوں میں بڑے مقام و مرتبے کی مالک ہیں، اور کپڑے اور سواری بھی ہے۔ والسلام۔
تو جو ہے یعنی کہتے ہیں کہ مکوکے سے مصر نے جو بھیجی تھی 2 باندیاں، ایک ماریا قبطیہ اور ایک ان کی سگی بہن سیرین، اور 1000 مسکال سونا بھیجا تھا، 20 مصر کے بنے ہوئے کپڑے تھے اور ایک خوبصورت خچر جس کا نام دلدل تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اب یہ جو دونوں بہنیں ہیں، ان کے سامنے حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے راستے ہی میں، یعنی مصر سے مدینہ آتے ہوئے راستے میں اسلام کی دعوت پیش کی، اور الحمدللہ ایسی سلیم الفطرت تھیں یہ دونوں بہنیں کہ اس تبلیغ سے وہ دونوں راستے میں ہی مسلمان ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مکہ سے واپس آ چکے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان کی بہن حضرت سیرین رضی اللہ عنہا کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ دونوں بہنوں کو مسجد نبوی کے قریب حضرت حارثہ بن نعمان کے گھر میں ٹھہرایا گیا۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہی محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ہجرت کی، تو حضرت حارثہ بن نعمان نے اپنا گھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پھر آپ کی ازواج جو تھیں، ان کے جو حجرے تھے وہ زیادہ تر وہی تھے جو حضرت حارثہ بن نعمان نے دیے تھے۔ اور اسی طرح سے جب حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حضرت حارثہ بن نعمان ہی کے دیے ہوئے ایک گھر میں ٹھہرایا، اور یہ گھر جو تھا یہ حضرت عائشہ کے گھر سے قریب تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ خود بتاتی ہیں کہ حضرت ماریہ کا حرم میں آنا ان کو بہت شاق گزرا، اور ان کا گھر بھی قریب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کے ہاں جاتے تھے اور صبح و شام وہاں پر چکر لگایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی جو ہے وہ اس پر رنج کا اظہار کیا، شکایت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو ایک علاقہ عالیہ یا اوالی جس کا نام آتا ہے، تو حضرت ماریہ کو وہاں بالا خانے میں بھجوا دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر حضرت ماریہ کے پاس جاتے رہے، اور یہ علاقہ جہاں حضرت ماریہ کو ٹھہرایا گیا تھا اس کا نام بعد میں مشربہ ابراہیم، ان کے بیٹے کی وجہ سے مشربہ ابراہیم پڑ گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے، اور اس زمانے کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جب اپنے حرم میں شامل کیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی نکاح میں ہے یا ملک یمین میں ہے، اور اس بات کا پتہ کس طرح سے چلے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو لے کر چلے اور ان کو اپنی سواری پر سوار کرایا اور ان کے اوپر اپنا پردہ ڈال دیا، تو پھر صحابہ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت ماریہ کے ساتھ سلوک تھا بہت اچھا سلوک تھا، اور حضرت ماریہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے میں رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ قبطیوں یعنی مصر کے عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اس لیے کہ ان سے عہد اور نسب دونوں کا تعلق ہے۔ ان سے نسب کا تعلق تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور میرے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یعنی ماریہ دونوں اسی قوم سے ہیں، یعنی حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی مصر سے تھا، اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق بھی مصر سے تھا، قبطی خاندان سے دونوں کا تعلق تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے قبطیوں سے صحابہ کو حسن سلوک کی تلقین کی، اور عہد کا تعلق یہ ہے کہ ان سے معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی امن اور صلح کا معاہدہ۔
حضرت ماریہ قبطیہ جو ہیں وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت ہاجرہ، جس طرح حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصر کے شاہی خاندان کی فرد تھیں، اور اسی تعلق کی تجدید اور امن و استحکام کے لیے شاہ مقوقس نے اپنے شاہی خاندان کے 2 افراد ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیرین بن قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں صدیوں پہلے اس دور کے شاہ مصر نے سیدہ ہاجر رضی اللہ علیہ السلام کو پیش کیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ ایک مماثلت ان دونوں کے اندر پائی جاتی تھی کہ دونوں کے جو شاہی خاندان ہیں انہوں نے ان خواتین کو وقت کے نبی کے سامنے جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور 6 ہجری کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر آئیں، اور یعنی ان کے حرم میں داخل ہوئیں، ملک یمین تھیں، اور دوسرے سال جو ہے وہ ماہ ذی الحج 8 ہجری کے اندر ان کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو نام رکھا وہ بھی اسی تاریخ کے اوپر رکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے جد امجد تھے اور جن کا ایک نکاح قبطیوں کے ہاں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رکھا۔ اور ان کی حضرت ابراہیم کی کو جو دودھ پلانے والی دایا تھیں، ام بردہ کا ایک نام جو ہے وہ آتا ہے کہ ام بردہ کے ان کو سپرد کیا گیا، اور حضرت ماریہ کے بطن سے جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا گیا۔ عقیقہ کے اندر 2 مینڈھے ذبح کیے گئے، ان کا سر منڈایا گیا، اور بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی، اور بال زمین میں دفن کیے گئے۔ اس خوبصورت بیٹے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کے اندر انہیں ایک غلام انعام فرمایا۔ حضرت ابراہیم کی پرورش عرب کے دستور کے مطابق ان کی دایا ام بردہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ہوئی۔ یہ انصاری خاتون تھیں، اور انہوں نے ہی انہیں دودھ پلایا۔ ان کے شوہر جو تھے وہ لوہار کا کام کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ لوہا جب گرم ہوتا ہے تو بڑا دھواں نکلتا ہے، تو ان کی بھٹی جو تھی وہ گھر کے اندر ہی تھی، اور اس وجہ سے ان کے گھر میں بھٹی کا دھواں بھرا رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے جاتے لوہار کے گھر، تو وہاں دھواں آپ کی آنکھوں اور ناک میں بھی گھستا، اور آپ اس بچے کی خاطر اسے برداشت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ بیٹا 17 یا 18 ماہ زندہ رہ کر داغ مفارقت دے گیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت ماریہ قبطیہ بے اختیار رونے لگیں، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور آپ نے فرمایا، بخدا ابراہیم، ہم تمہاری موت سے نہایت غمگین ہیں، آنکھ رو رہی ہے اور دل غمزدہ ہے، مگر ہم کوئی ایسی بات زبان سے نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی نہ ہو۔ یعنی یہ وہ کلمات ہیں دکھ کے اندر انتہائی، یعنی وہ بچہ جو عمر کے جو ہے وہ 55 سال کے بھی بعد تقریباً 60 کے قریب عمر کے اندر جو ہے وہ ملا ہے، اور جو ایسی اولاد ہے وہ ویسے بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولادیں سب وفات پا چکی تھی، اور اتنا پیارا بچہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا وہ 17-18 ماہ زندہ رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا، تو آپ کی کتنے غم کی کیفیت تھی۔ اور لیکن یہ ہے
کہ آپ نے ان دکھ کے لمحات کے اندر بھی وہ بات کہی جو کہ اس سے زیادہ اچھی بات نہیں ہو سکتی، کہ اے ابراہیم ہم تمہاری موت پر بہت غمگین ہیں، اور اسی غم کا کیا اثر ہے کہ آنکھیں بہہ رہی ہیں۔ اسی وجہ سے صدمے کی وجہ سے آنسوؤں سے رونا جو ہے یہ بے صبری نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ رحم اور وہ محبت ہے جو کہ انسان کو ہوتی ہے، اور کسی انسان کی جدائی اس کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو آنکھ کا رونا اور دل کا غم زدہ ہونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی۔ لیکن زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا کرنا جس میں واویلا ہو، جس میں جزا و فضا ہو، جس میں شکوہ ہو، ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نہیں نکالی، اور آپ نے اس بات کیا جو ہے وہ ذکر بھی کیا کہ ہم زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی نہ ہو۔ تو اس میں ہم سب کے لیے صدمے کے وقت، پہلی چوٹ کے وقت ایک بہترین اسوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت ماریہ قبطیہ ماں ہیں، اور بیٹا جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے حضور چلا گیا ہے، تو بے اختیار رونا جو ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کوئی جزا فضا جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیٹے کا جس دن انتقال ہوا، اس دن کہتے ہیں کہ اتفاق سے سورج گرہن تھا، اور قدیم زمانے میں لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ جب کسی بڑے شخص کی موت واقع ہوتی ہے تو سورج گرہن یا چاند گرہن واقع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی اعتقاد کے تحت مدینے کے اندر مسلمان بھی کہنے لگے کہ یہ سورج گرہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناپسند ہوئی۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا سورج اور چاند کو کسی انسان کی موت سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ کے حضور جھک جاؤ، اور اس میں پھر پورا ایک طریقہ ہے نماز کسوف اور نماز خسوف ادا کرنے کا، کہ جب تک وہ گرہن رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے حضور کھڑے ہونا، نماز پڑھنا، اور ایسی نماز پڑھنا جس کا قیام بھی طویل ہے، اور اس میں بڑی بڑی صورتیں جیسے سورہ حج ہے، یا سورۃ البقرہ ہے، یا سورہ آل عمران ہے، یعنی بڑی بڑی صورتیں جو ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس کے اندر، اور تو یہ جو ہے وہ بڑی صورتیں اس کے اندر پڑھنا، اور اس وقت تک نماز پڑھتے رہنا جب تک کہ گہن جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلقین کی کہ بجائے اس کے کہ متس کے اوپر آدمی جائے کہ یہ گرہن لگا کیوں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اور جب جو ہے تم دیکھو کہ گرہن لگا ہے تو اللہ کے حضور جھک جاؤ، نماز پڑھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو تب بھی آپ نے فرمایا تھا، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماریہ کو اس کے بیٹے نے آزاد کروا لیا۔ اس سے ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت ماریہ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک یمین کی حیثیت سے ہی ان کے پاس تھیں، لیکن جب ایک لونڈی کے ہاں اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ حضرت ابن عباس کی روایت کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹے نے جو ہے وہ اپنی ماں کو آزاد کروا لیا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امہات المؤمنین، ام المؤمنین کا درجہ جو ہے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہو گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 6 برس تک زندہ رہیں، اور 16 ہجری کے اندر ان کی مدینہ میں وفات ہوئی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور حضرت عمر ہی نے ان کی جنازہ پڑھائی اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کے جب صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضرت ماریہ کو دلاسا دیا، اور انہوں نے کہا چونکہ ابھی وہ دودھ پیتے بچے تھے، شیرخوار تھے، 17-18 ماہ عمر تھی، اور رضاعت جو ہے وہ 24 ماہ
جو ہے وہ کم سے کم مدت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ میرا بیٹا ہے، یہ دودھ پیتا ہوا انتقال کر رہا ہے، اس کے لیے 2 دایا ہیں جو جنت میں اس کی مدت رضاعت پوری کریں گی۔ یعنی اس طرح سے انہوں نے حضرت ماریہ کو تسلی دی۔ حضرت ماریہ جو ہیں، حضرت عائشہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ غیرت یعنی رشک جو آتا تھا اور سوکناپے کا حسد جو تھا وہ حضرت ماریہ پر آتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت بھی تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے گھر رکھا جو پہلے پڑھتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پہلے وہ آتا تھا۔ جب میں نے اعتراض کیا تو آپ اسے عالیہ نامی جگہ پر لے گئے اور وہاں بھی آنا جانا جاری رکھا، یہ میرے لیے تکلیف دہ تھا۔ پھر اللہ نے انہیں اولاد دے دی۔ یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ان کو اولاد مل گئی تو پھر مجھے صبر آ گیا اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے پاس صبح و شام جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کی خدمت میں ایک غلام تھا معبور، کہتے ہیں یہ غلام بھی وہی تھا جو مصر سے ہی ساتھ آیا تھا اور عیسائی تھا، اور یہ غلام جو ہے وہ آپ کی ساری ضروریات پوری کیا کرتا تھا، اور ان کو پانی بھی لا کے دیتا، ان کو ایندھن لا کر دیتا، اور اس غلام نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس طرح سے اسے شرف صحابیت بھی مل گیا تھا۔ اور حضرت ماریہ قبطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 5 برس تک زندہ رہیں، اور مکمل انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، وہ باقی کسی سے نہیں ملتی تھیں، بہت عوامی جو ہے وہ انداز ان کا نہیں تھا، صرف اپنی بہن حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتی تھیں، یا روزہ اطہر پر حاضری دیتی، یا اپنے بیٹے کی لحد پر جاتی تھیں۔ تو یہ جو ہے یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل ہیں، یہ ان کا تذکرہ ہے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے مثال ہے کہ کس طرح سے مصر سے وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایسا مطمئن کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھنچے ہوئے ان کی جانب جایا کرتے تھے۔ ان کو یہ اعزاز بھی ملا کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ملی، اور آپ جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ ازواج مطہرات کے حلقے میں داخل ہوئیں۔ اور یہاں جو ہے ہمارے کئی افراد ہیں جو تاریخ کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ازواج مطہرات کے اندر شامل نہیں کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ سب کچھ دیا جو کہ باقی ازواج کو دیا کرتے تھے، اور خاص طور پر جس طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں وہ بھی یہود سے آئی تھیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو کہ ان کے والد بھی مشرک تھے، اور بعد میں جو ہے وہ حضرت جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آئی تھیں، مکاتبت انہوں نے کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح کیا تھا ان سے۔ تو اسی طرح سے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ مدینہ آنے سے پہلے ہی یعنی راستے کے اندر ہی مسلمان ہو گئی تھیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کیسی سلیم الفطرت خاتون تھیں کہ راستے میں جو ہے وہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پہنچی مصر سے مدینہ کے راستے میں، تو انہوں نے مدینہ پہنچنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ راستے ہی کے اندر وہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے بہت اچھی مثال رکھی ہے حضرت ماریہ کے صبر کے اندر، ان کے اسلام کو آگے بڑھ کر اختیار کرنے کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے گھر کے اندر بیٹھ جانے کو انہوں نے ترجیح دی، اور 6 سال تک اسی طرح سے وہ اپنے جو ہے وہ گھر کے اندر رہیں، اور ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور ان کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اہمیت دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔